اس کے بعد ایک بڑا دھواں آسمان سے نمودار ہوگا جو 40 روز رہے گا۔ اس سے مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ بعض 1 دن، بعض 2 دن اور 3 دن کے بعد ہوش میں آئیں گے۔ ماہ ذی الحجہ میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے۔ مسافر تنگ دل اور مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نال و زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ آخر 3-4 رات کی مقدار اس رات کے دراز ہونے کے بعد اضطراب کی حالت میں آفتاب مغرب سے چاند گرہن کی مانند تھوڑی سی روشنی کے ساتھ نکلے گا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس دن آفتاب اتنا بلند ہو کر غروب ہوگا جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا ہے، پھر حسب معمول مشرق کی طرف سے نکلتا رہے گا۔ دوسرے روز لوگ اسی کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ کوہ صفا زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ وہ چہرے میں آدمی سے، گردن میں اونٹ سے، دم میں بیل سے، سری میں ہرن سے، سینگوں میں باراسنگے سے، ہاتھوں میں بندر سے اور کانوں میں ہاتھی سے مشابہ ہوگا۔ پہلے یمن میں، پھر نجد میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا، پھر دوبارہ مکہ مشرفہ میں مظاہر ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ ایسی تیزی سے شہروں کا دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا۔ وہ اہل ایمان کی پیشانی پر عصائے موسیٰ سے ایک نورانی ہتھ کھینچ دے گا جس سے تمام چہرہ نورانی ہو جائے گا اور کفار کی ناک یا گردن پر حاتم سلیمان سے مہر کر دے گا جس سے ان کا چہرہ سیاہ اور بے رونق ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کے سبب ہر صاحب ایمان کے بغل میں درد پیدا ہوگا۔ افضل فاضل سے، فاضل ناقص سے اور ناقص فاقص سے پہلے مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان باقی نہ رہے گا۔ بعد ازاں کفار حبشہ کا غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت قائم ہوگی۔ وہ خانہ کعبہ کو دھاڑیں گے، حج موقوف ہو جائے گا اور قرآن مجید کاغذوں، زبانوں اور دلوں سے اٹھ جائے گا۔ خدا ترسی اور خوف آخرت دلوں سے اٹھ جائے گا۔ شرم و حیا نہ رہے گی۔ آدمی گدھوں اور کتوں کی مانند دوستوں کے سامنے جمع کریں گے۔ حکام کا ظلم اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی جس سے شہر قصبات ویران ہو جائیں گے۔ قحط وبا کا ظہور ہوگا۔ اس وقت ملک شام میں کچھ ارزانی ہوگی۔ دیگر ممالک کے لوگ اہل و عیال سمیت شام کو روانہ ہوں گے۔ اسی اثناء میں ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی، وہ ان کا تعاقب کرے گی یہاں تک کہ وہ شام پہنچ جائیں گے، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد 4-5 سال عیش و عشرت کے ساتھ غفلت میں زندگی بسر کریں گے۔ بت پرستی عام ہوگی، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ یکایک جمعے کے روز یوم عاشوراء بھی ہوگا۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور کی آواز کے صدمے سے تمام جہاں فنا ہو جائے گا۔ زمین و آسمان ٹکڑے ہو جائیں گے، چاند، سورج اور تمام ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، آگ بجھ جائے گی، سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج سلطنت کس کی ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا، اس کی اللہ کے جو قہار ہے۔ ایک مدت کے بعد بار دیگر نئے آسمان اور نئی زمین پیدا ہوگی۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، اس کی آواز سے سب مردوں کے جسم دوبارہ وہی بن جائیں گے اور زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے واقعات جو قرآن مجید و احادیث شریفہ میں مذکور ہیں، مثلاً مردوں کا انہی اجساد کے ساتھ زندہ ہو کر اٹھنا، آفتاب کا زمین کے قریب آ جانا، حساب اعمال ہونا، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کا نیک و بد اعمال کی گواہی دینا، نیکوں کا نامہ اعمال کے سامنے اس کی دائیں طرف ہاتھ میں ملنا،
اور بدوں کی پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں ملنا، اعمال کا ترازو میں تلنا، پل صراط سے گزرنا۔ مومنوں کا اپنے مرتبے کے موافق کسی کا بجلی کی طرح، کسی کا دوڑتے گھوڑے کی طرح، کسی کا اڑتے پرندے کی طرح، کسی کا معمولی چال سے پل صراط عبور کر جانا، اور منافق و کافرین کا کٹ کٹ کر دوزخ میں گرنا۔ حوض کوثر کے لذیذ سرد پانی کے پینے سے مومنوں کی سب تکلیفوں کا دور ہو جانا اور جنت میں داخل ہونا وغیرہ۔